اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اس میں بنیادی طور پہ ہمارا مقصد، ہمارا عزم، ہمارا موٹو یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے بنیادی فضائل اور مسائل سے واقف کاری اپنی بہنوں کو فراہم کی جائے تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے، کیونکہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ گھروں کی بنیاد جو اکائی ہوتی ہے وہ ایک خاتون خانہ ہوتی ہے جناب۔ تو جب دین وہ خود سیکھ لے گی تو اپنی اولاد کو سکھا دے گی، اور جب اولاد دین سیکھ لے گی تو پھر سب کچھ ہی سیکھ لے گی۔ تو جناب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پہ کل سے کہ ہم نے بات کل جو شروع کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب آگاہ تو سب ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ سب کو تیاری کی بھی فکر کرنی ہے، اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھروں میں جب کوئی ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو جناب دل جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو جب کوئی ساتھ چھوٹتا ہے، جب کوئی پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اس دنیائے عارضی سے، اس دنیائے فانی سے دنیائے حقیقی تک، یا جناب اپنی منزل آخری تک یا آخرت تک جو حقیقی سفر ہے اس تک منتقل ہوتا ہے، یا وہاں کا سفر شروع ہوتا ہے جو اٹل ہے، جو حقیقی ہے، تو جناب اس کی تیاری اس کی ہے یا نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میرے کسی بڑے پہ، کسی چھوٹے پہ، کسی گھر والے پہ جان کنی کا عالم طاری ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کوئی تلاوت کرنی ہے، تو بالکل ہم نے کل بات کی کہ وہ سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت ان لوگوں کے پاس کیجئے، یا انہیں کرنی چاہیے کہ جن پہ جان کنی کا عالم ہے، اور وہ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ اندازہ آثار دیکھ کے لگا لیتے ہیں۔ پھر اگر ہم نے بات کی کہ ان کو ہم نے تلقین کرنی ہے کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی، وہ کیسے کہ آپ نے خود ذرا بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دینا ہے، کلمہ اول پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور جناب جب آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پہ اس نے بھی جو بھی اس عالم میں ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے یا لے رہی ہے جناب وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ کے مطابق خوشخبری ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ اپنے آخری الفاظ بنا لیتے ہیں، جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ہم نے کل بات کی غسل میت کے تعلق سے، کفن کے تعلق سے۔ آج بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور آج نماز جنازہ ہمارا عنوان ہے۔ آج جو عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ مکمل، مدلل اور پر تاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں، اور میں ان کی فین ہوں، میں ان سے سیکھتی ہوں، اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں آپ بھی بہت ہونہار ہیں ماشاءاللہ، اور نوجوان نسل ان سے سیکھتی ہے اور ان پہ ناز کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ صدف ذوالفقار بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جناب ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ اور نفع بخش، تسلی بخش مکمل مدلل جوابات ہمیں ان کے یہاں سے ملتے ہیں۔ ذی خرد ذی وقار، خدمت دین ہے آپ کا شعار۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب آن بھی پر موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ اور آج کا پروگرام جناب شروع کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں احکام میت کے تعلق سے، اور آج جو میرا پہلا سوال ہے جو مجھے دیا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، وہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے اور شرائط کے تعلق سے ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسلمان جو اللہ رب العزت کا نام لیوا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تکریم کا ایک طریقہ ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں مسلمان ہو
جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ جس طرح وہ دنیا میں آیا تھا اور اس کے کان میں اذان کے الفاظ گونجے تھے، تو یہ اس کی ابتدا بھی ذکر اللہ سے ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت تلقین کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ ذکر اللہ ہی ہے، اور اسی طرح جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے پروٹوکول کے لیے یہ ایک اہتمام کیا گیا شریعت کی طرف سے کہ ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ پھر جو مسلمان اس نماز جنازہ میں شامل ہیں ان کے لیے بھی بہت سا ثواب حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے تو مسلمان کے لیے جو لوگ بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی اس نماز جنازہ میں شامل ہونے کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک مسلمان کی جو تعظیم اور یہ جو ایک مسلمان کو ایک عزت افزائی دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نماز جنازہ میں شامل ہونے کا ایک فائدہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک عبرت کا ذریعہ بنتی ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں اسی طرح ہمیں دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان پیدا فرمایا اور دنیا سے مسلمان ہی رخصت ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جہاں تک نماز جنازہ کے حکم کا تعلق ہے تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک مسلمان بھی نماز جنازہ ادا کر دیتا ہے کسی مسلمان کی تو سب کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بھی ادا نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی تھی، اور یعنی فرض کفایہ تھی لیکن اگر چند نے یا ایک نے ادا کر دی تو ادا ہو گئی، ورنہ پھر سب کے سب قصوروار ہوئے۔ اور نارملی ظاہر ہے کہ ادا کر دی جاتی ہے، کوئی ایک دو تو ایک سے تو زائد ہی ہوتے ہیں نماز جنازہ میں شامل جو افراد ہوتے ہیں، کثرت ہو تو اس کے اوپر ثواب زیادہ مرتب ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ میں ضرور شامل ہوں۔ جو اقربا یا جس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اپنی بساط کے مطابق ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ میں شامل ہوں۔ ٹھیک جناب، باقی یہ تو حکم کے حوالے سے ہو گیا۔ شرائط اگر بیان کی جائیں تو ایک تو میت کے حوالے سے شرائط ہیں، پھر اسی طرح دیگر کچھ شرائط جو ہیں وہ نماز جنازہ ادا کرنے والے کے حوالے سے ہیں۔ جو شخص نماز جنازہ ادا کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نماز پڑھنے پر قادر ہونا اور میت کی خبر سننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام شرائط وہ ہیں جو نمازی کے لیے ویسے ہی ضروری ہوتی ہیں، یعنی اس کے بدن کا پاک ہونا، اس کے لباس کا پاک ہونا، ستر عورت کا اہتمام کرنا یعنی جسم کا ڈھکا ہوا ہونا، اور اسی طرح استقبال قبلہ اور نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ باقی رہا یہ کہ جس شخص کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز جنازہ مسلمان ہی کی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا جو ہے وہ اکثر حصہ میت کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، یعنی نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا اکثر حصہ بدن کا موجود ہو یا آدھا حصہ سر کے ساتھ موجود ہو تو ہی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بدن کا پاک ہونا یعنی اس کو غسل دیا جا چکا ہو، اور وہ جو امام ہے نماز پڑھنے والا ہے اس کے آگے موجود ہو، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح اس کی صدر کا اہتمام بھی ضروری ہے، یعنی وہ کفن کی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا ہے۔ کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید۔ نام نہیں میں بتانا چاہتی ہوں، میرا سوال ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ نا 20 سال ہو گئے مجھ سے ناراض ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میرے ہاں جی والد نے بھی بہت کوشش کی، بھائیوں نے بھی کی، لیکن وہ نا مانتا ہی نہیں، غلطی اتنی بڑی نہیں تھی تو وہ صلح نہیں کر رہا۔ ان کے گھر بھی گئے تو وہ کہتا میں نے صلح نہیں کرنی۔ تو اب مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اب کیا کروں۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی سمجھاؤں گی صدف ذوالفقار۔ نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، 4 تکبیرات اور 1 قیام کرنا۔ جی سنتیں 3 ہیں، ثنا، درود پاک اور دعا کرنا۔ اب اس کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے عام نمازوں میں تکبیر کی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی جاتی ہے کہ ہم نارمل نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کے بعد جل ثناؤک کے لفظ ایڈ کیے جائیں گے، پھر دوبارہ تکبیر کہیں گے، لیکن اب اس وقت جب دوبارہ تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور پھر تکبیر کہنے کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔
درود پاک پڑھتے ہوئے یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، جی۔ لیکن اگر درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ بہرحال جائز ہے، نماز جنازہ ہو بھی جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہیں گے، لیکن وہی کہ ہاتھ نہیں اٹھائے نہیں جائیں گے۔ پھر دعائیں معصورہ پڑھی جائیں گی۔ دعائیں معصورہ سے مراد یعنی وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، افضل یہ ہے کہ وہ پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی اور بھی دعا پڑھتے ہیں ایسی کہ جس میں اپنے میت کے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت کے حوالے سے دعا کی گئی ہے، آخرت کے حوالے سے دعا کی گئی ہے، وہ دعائیں کرنے سے بہرحال نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی اور وہی ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے اور پھر سلام کر دیا جائے گا۔ ٹھیک اس ہے، کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ بہن کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرا 4 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حائضہ خاتون کیا میت کو غسل دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے 2 ساتھیوں کو کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے جمع کروا دو اور تمہیں منتھلی جو ہے میں آپ کو منافع میں سے جو مجھے بچے گا تو 5-5 ہزار دوں گا، کیا یہ سود میں شمار ہوگا کہ نہیں؟ اچھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر کوئی توڑ دے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے؟ نماز جنازہ توڑ دے تو ٹھیک ہے جی۔ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر دعائیں نہ آتی ہوں جنازے میں پڑھنے کے لیے تو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ دعائیں نہ آتی ہوں تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں نصرت بات کر رہی ہوں بہاڑی سے۔ ماشاء اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں نصرت بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی ایک تو یہ تہجد کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ نماز پڑھیں تو تہجد کے بارے میں کتنی نفل ہوتی ہیں تہجد کی؟ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک یہ، اور ایک سات التسبیح کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک یہ پوچھنا ہے باجی کہ نا میرے بھائی نے نا آج سے 10 سال پہلے اپنی زمین فروخت کی تھی، کسی اور کو بیچ رہا تھا، وہ زمین میں نے لے لی اس سے، پیسے بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ زمین مجھے واپس چاہیے، اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ زمین مجھے واپس دو اور اسی ریٹ پہ واپس دو۔ تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی گناہ یا کوئی چیز مجھے ایسی بتائیں کہ میں اس سے کہتی ہوں کہ تو بنا لے اور بیٹھ جا اس زمین پہ، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے زمین واپس دے، میں زمین اس سے واپس نہیں دے رہی۔ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیونکہ اس نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں زمین واپس لوں گا، اس نے بیچ دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، یہ سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ درود پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب احکام میت کے تعلق سے، اور بریک سے قبل نماز جنازہ کے طریقے پہ کلام کیا گیا، اس کی شرعی حیثیت، اس کی شرائط اور اس کی سنتوں پہ بھی کلام کیا گیا۔ آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن بی پر براہ راست موجود ہیں، اور حضرت بات ہوئی نماز جنازہ کے تعلق سے، طریقے کے تعلق سے، شرعی حیثیت کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے آپ کیا ماشاءاللہ تبصرہ فرمائیں گے؟ میری بہنوں نے کلام کیا اس تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت پہ بھی کلام ہو گیا، ارکان بھی بیان ہو گئے، سنن بھی بیان ہو گئیں، طریقہ کار بھی بیان ہو گیا۔ میں بس اس میں یہ چیز ایڈ کر دیتا ہوں، اس پہ ایک دوسرے اینگل سے روشنی ڈال دیتا ہوں کہ نماز جنازہ جو ہر مسلمان کا پڑھا جانا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ اگرچہ کلمہ گو ہوں، بھلے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ میں اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہوتا ہے کہ ان جرائم کی نحوست کی وجہ سے شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے سزا کے طور پہ کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی ہوتے وہ مسلمان ہیں، شریعت منع کر رہی ہے، وہ شریعت جو حکم دے رہی ہے مسلمان کی تکریم کا اور جنازہ پڑھنے کا، وہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ ان کی بنا پہ وہی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہے تو مسلمان، لیکن چونکہ اس کے جرم یہ اتنے بڑے ہیں، اس لیے ان جرموں کی سزا کے طور پہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور دوسروں کو عبرت بھی ہو، دوسروں کی عبرت کے لیے اور اس کو اس کے جرم کی سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر، جو آخرت کی سزا ہے وہ تو الگ ہے، اس دنیا کی سزا کہ وہ مسلمانوں کی اس دعا، رحمت والی دعا، وہ جنازے والی فضیلت، وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کچھ افراد ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے نومینیٹ کیا ہے، میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ بدبخت آدمی کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کر دے،
کسی بدبخت نے الیاذ باللہ اگر اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیا تو وہ بھلے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی باقاعدہ تصریح موجود ہے۔ ایک دوسرا، وہ آدمی جو ڈاکو ہو، ڈاکہ ڈال رہا ہو، ڈاکے کے دوران اگر وہ مر جاتا ہے، اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ڈاکے کے دوران ہلاکت ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کا بھی جنازہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لیجئے پھر اس آسٹریلیا سے ایک بہن ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں آسٹریلیا سے اس ٹائم بات کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آج ادھر شبان کی رات ہے اور ماشاءاللہ۔ میری جو اس ٹائم کنڈیشن ہے، میں اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں کہ ایک تو مجھے اپنی نمازوں کا بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ کون سی میری چھوٹی، پتہ نہیں کون سی میری قبول ہوئی ہیں، کیا ہوا مجھے نہیں پتا، اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی۔ یہ رہنمائی بالکل ماشاءاللہ، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شب برات آپ آج وہاں ہے، اتنی دور سے کال آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یقینی طور پہ خلاصی اور چھٹکارا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن کس طرح کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ ندامت کا جو پہلو ہے نا، وہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھوں گی، دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا مطلب دل پہ بھی اتنا زنگ لگ چکا ہے، دماغ بھی سٹریس کا شکار اور دل پہ بھی زنگ لگ چکا ہے، اس کے لیے میری رہنمائی فرما دیں پلیز، اور میرے لیے دعا کر دیں۔ بالکل کریں گے بہن، کیوں نہیں کریں گے۔ اور یہ جو احساس ندامت ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطا ہے۔ حضرت پہلے ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، بلکہ اپنی بات مکمل کیجئے اور پھر میری اس بہن کے لیے بھی۔ جی ٹھیک ہے، میں پہلے بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر اس طرف آتا ہوں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ان میں سے ایک تو وہ بدبخت آدمی کی جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا ہو، مرڈر کر دیا ان کا، تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی کہ ڈاکو ہو اور ڈاکہ ڈال رہا ہو، ڈاکہ ڈالنے کے دوران اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، تو اس ہلاکت کی بنا پر بھی اب اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی اس کی سزا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ کہ جو مال چوری کر رہا ہو اور چوری کرنے کے دوران وہ اگر ہلاک ہو جاتا ہے، اسی اسنا میں اگر ہلاک ہوتا ہے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جو کسی کا چوری کر رہا ہوں، چوری کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، چوری نہیں مطلب مال چھین رہا ہو، جسے سنیچنگ کہتے ہیں۔ چوری میں فرق ہوتا ہے، چوری تو خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، وہ چوری جو ہے وہ خفیہ طریقے، یہ جو سنیچنگ ہے، جو آج کا ہمارے شہر کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے اس وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے، یہ اور وہ غور سے سن بھی لیں، اگر کوئی ایسا بندہ سن رہا ہے تو اللہ پاک اس کی ہدایت کا سامان کر دے ہماری اس گفتگو کو، کہ جو سنیچنگ اس طرح کرتا ہے، اگر اس دوران وہ ہلاک ہو جاتا ہے کسی کی طرف سے کارروائی کے نتیجے میں، تو باقاعدہ تصریح کر رکھی ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے، اس کی سزا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ جنازے کی فضیلت سے محروم کیا جائے گا۔ تو لہذا جو ہے یہ سنیچنگ بہت بڑا جرم ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ بندہ کہ جو امام برحق کے خلاف بغاوت کرے اور اسی بغاوت کے دوران مارا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جس نے کئی لوگ قتل کر دیے ہوں گلا گھونٹ کر، سیریل کلر ہو لیکن گلا گھونٹ کر قتل کیے ہوں، تو اس ایسے شقی القلب آدمی کا جنازہ بھی نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی اس حق سے محروم کر دیا کہ اس کا یہ حق نہیں دیا جائے گا، یہ جنازے والی فضیلت اور تکریم کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند اشخاص جو بیان کر دیے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچائے۔ آخری ایک بات وضاحت یہ ضروری ہے کہ خودکشی کے حوالے سے بھی یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جو خودکشی کر لے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس بارے میں اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کا جنازہ بہرحال پڑھا جائے گا۔ گناہ ضرور ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کا جنازہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، جنازہ اس کا پڑھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی معظم دینی ہو، کوئی دینی پیشوا ہو یا ایسا آدمی جس کے فالوورز ہوں، وہ اس طرح کے جنازے میں شریک نہ ہو خودکشی کرنے والے کے، باقی جو دیگر عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، وہ اس کا جنازہ بہرحال پڑھیں گے، وہ اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا، وہ اس کا حق جنازے والا برقرار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دین اور خواتین میں۔
جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لیڈیز جو ایام کے دن آ جاتے ہیں فرض کرو ان دنوں میں، تو عبادت کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نماز نفل تو پڑھ سکتے، تو کوئی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجئے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کی اور دوبارہ کال کر لیجئے گا. اچھا، ہم آپ کی سمجھ آئیں گے عالمہ صفا کہ اگر ایک سے زائد جنازے موجود ہیں تو کیا سب کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھائی جائے گی یا ایک ہی ان کو کفایت کر جائے گی؟ دونوں طریقے درست ہیں. اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. افضل ہے کہ الگ الگ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے الگ الگ اہتمام ہو جائے گا، اور پھر ان میں یہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے تو اس کی پہلے پڑھائی جائے، پھر اسی طرح باقی سب کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے. اگر ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ امام کے بالکل سامنے ایک جنازہ رکھا جائے گا، اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس طرح کرتے کرتے سامنے ایک صف بنا دی جائے. یا پھر یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنازہ امام کے سامنے ہو، پھر اس کے پاؤں میں دوسری میت کا سر، یعنی اس طرح ایک جنازہ، پھر اس کے بعد اس طرح دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اس طرف بھی. تو یوں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سامنے ایک صف بندی کر دی جائے تو یہ بھی دونوں طریقے بہرحال درست ہیں. دونوں طرح سے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. اب تدفین کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، تدفین کے لیے شرعی قاعدہ تو یہی ہے کہ جہاں پر قبرستان میں تدفین کرنا افضل اور اولیٰ ہے. لیکن اگر کوئی شخص مرا اور وہ ایسے مقام پر ہے کہ اسے وہاں سے منتقل کرنا تھوڑے آزمائش ہے تو اس مقام پر بھی بہرحال تدفین کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو لازم نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ خاصہ ہے یہ انبیاء کرام کا کہ جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے وہاں پر ان کی تدفین کرنا لازم ہوتا ہے انبیاء کرام کے لیے. یہاں پر کچھ تھوڑی سی معروضات پیش کرنا چاہوں گی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو جلدی کرنی چاہیے کفن دفن میں اور دفنانے میں. تو اس لیے جتنا وقت لگتا ہے کفن دفن اور نماز جنازہ میں وہ تو ایک لازم سی بات ہے، وہ لگے گا، لیکن جب دفنائیں تو پھر جلدی کرنی چاہیے. لہٰذا جو قریب قبرستان ہو وہیں پر دفنا دینا چاہیے. لیکن بسا اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار یا سارا خاندان کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں ہوتا ہے. تو ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر تدفین کے ایک پراپر انتظام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے ایک صحیح طور پہ، تب تو آپ کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اسے ایسے قبرستان میں دفنائیں جہاں پر مسلمانوں کے لیے باقاعدہ اہتمام ہے. لیکن اگر آپ ایسے شہر میں ہیں جیسے مسلم کسی کنٹری میں ہے جہاں پر باقاعدہ اہتمام ہے، مسلمانوں کے قبرستان اویلیبل ہیں، تو اس کنڈیشن میں دوسرے شہر لے جانا میت کے لیے اذیت کا باعث بنے گا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردہ ہے وہ زندہ انسان سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ تکلیف دینے سے بچانے کے لیے جو قریبی قبرستان ہو وہاں دفنا دینا بہتر ہوتا ہے. اچھا، اور تاخیر اگر کر سکتے ہیں تو کس قدر کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ جو تجہیز و تکفین وغیرہ کے معاملات ہیں، غسل کا مسئلہ ہے، اس میں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، تو بس اس قدر ہی تاخیر کی جائے. کسی رشتہ دار کے انتظار میں تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا اور جلدی دفنانا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مومن بھائی مر جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو، کہ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ اس اچھائی کو پالے گا کہ جو اس کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہوئی ہے، اور اگر وہ گناہگار ہوگا تو وہ پھر تمہارے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا. تو بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہی بیان فرمایا کہ جلدی کریں. حتیٰ کہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کا جنازہ بالکل تیار ہے تو پھر اس کی جمعے کے لیے تاخیر کرنا کہ زیادہ لوگ حاضر ہوں گے اور دعا کریں گے. دعا الگ سے بعد میں کی جا سکتی ہے مردے کے لیے، لیکن نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب اس مقام پہ تاخیر کرنا منع ہے اور جلدی کرنی چاہیے تو پھر اب دیگر مقامات میں ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے تمام انتظامات مکمل ہو جائیں تو اگر بالفرض کسی کی نماز جنازہ مکروہ وقت میں بھی جنازہ آیا ہے تو اسی وقت اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. وہ کراہت اب نہیں رہے گی نماز جنازہ کے معاملے میں. شب برات میں ایام مخصوصہ میں بہن کیا پڑھ سکتی ہیں؟ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں اور کوئی علم دین کی کوئی بکس وغیرہ رکھیں تاکہ اس سے علم حاصل کر لیں. ایسے کوئی علمی محافلوں سے اٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ذکر کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، زبانی اذکار اب ذرا بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں یا کلی کر لیں اس کے بعد ذکر کریں. اچھا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی میں فیصل آباد سے فائزہ بات کر رہی ہوں. فائزہ خوش آمدید. جی جی
3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ کہ ہمیں مخصوص ایام میں اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کسی بھی نماز کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم نے پہلے 2 رکعت پڑھ لی, اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھتا اس کے کہا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرات نہیں کرنی چاہیے, تو کیا یہ بات ہمیں ماننی چاہیے یا نہیں. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے امی ابو نے یا کسی نے بھی ہمیں بھائی نے یا کسی نے آواز دی ہے, تو ہمیں اس کی اپنی رکعت مکمل کر کے اس کی بات سن کے دوبارہ نماز وہاں سے شروع کرنی چاہیے یا شروع سے شروع پڑھنی چاہیے. اچھا, اس کی بات سن کے شروع سے شروع کریں نماز. سمجھ گیا آپ, میں سمجھ گیا. سمجھ گئے, اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. ایک بریک لے رہے ہیں جناب, حاضر ہوتے ہیں, درود پڑھتے رہیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے احکام میت کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. عالمات آپ کی پسندیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے پسندیدہ مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. مفتی احسن صاحب کی سمجھ بڑھ رہی ہوں, اور مفتی صاحب کالرز کی بھی سوالات ہیں. تدفین کے حوالے سے میری بہنوں نے ذکر کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی گوشے پہ آپ نے اضافی گفتگو فرمانی ہے تو آپ رہنمائی فرمائیے, ورنہ میں کالرز کے سوالات کی طرف. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جناب کل ایک سوال آیا تھا, بلکہ گزشتہ کسی ایپیسوڈ میں, کہ استعمال شدہ کپڑوں کو ڈسٹنگ کے لیے بہنیں گھر میں استعمال کر سکتی ہیں. دیکھیں یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ استعمال شدہ کپڑے جو ہے وہ ڈسٹنگ کے لیے یوز نہیں کیے جا سکتے. تو اس میں ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک تو وہ استعمال شدہ کپڑے ہیں کہ جو بوسیدہ ہو گئے, پرانے ہو گئے, اب وہ پھینکنے کے ہو گئے, یعنی قابل استعمال نہیں رہے, قابل انتفاع نہیں رہے, تو ان کو تو ڈسٹنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ان کو کیا جا سکتا ہے. ان کو پھینکنے کے بجائے اگر آپ جو ہے وہ صفائی کا کپڑا بنانا چاہیں ان کو تو بالکل بنایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. اور ایک وہ استعمال شدہ کپڑے ہیں کہ وہ ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ابھی پہننے کے قابل ہیں. تو ظاہری بات ہے جو اس طرح کے استعمال شدہ کپڑے ہیں صرف میلے ہیں, دھلنے کے لیے دھوبی کے یہاں جانے ہیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ان کپڑوں کو آپ اس طرح ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے یوز نہ کریں. بعض حضرات نے اس کو تنگ دستی کے اسباب میں بھی شمار کیا ہے. اگرچہ اس پہ کوئی جو ہے وہ سری نص تو موجود نہیں, لیکن چونکہ بعض حضرات نے اپنا تجربہ بیان کیا اس حوالے سے, احتیاط اچھی بات ہے. اگر تنگ دستی کے اسباب میں سے نہ بھی ہو تو ویسے بچنا بہتر یہ ہے, آپ کسی اور کپڑے سے جو ہے وہ کر لیں کہ یہ کپڑا تو استعمالی کپڑا ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے آگے بھی. صرف میلا ہے تو اس کو جو ہے وہ دھوبی کے یہاں دھلنے کے لیے جانا ہے یا آپ نے خود واش کرنا ہے. گھر میں اگر خود بھی واش کرنا ہے تو خود واش کرنا تو بالکل اس کو جو ہے وہ آپ ڈسٹنگ نہ کریں تو بہتر. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو شرعی طور پر کوئی گناہ ہے یا نہیں, تو گناہ نہیں, گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہتی ہیں میری بہن کہ ان کے بھائی 20 سال سے ان سے نالاں ہیں, ناراض ہیں, خفا ہیں. والد صاحب نے, والدہ نے, سب نے کوشش کر لی لیکن وہ صلح کسی طور نہیں کرتے. میں کیا کروں؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی انہوں نے واقعی ایسی بات کر رکھی ہے, کوئی ایسا عذر ہے بھائی کے پاس جس وجہ سے وہ ناراض ہے. اگر تو کوئی ایسا عذر ہے, شرعی عذر ہے, یا کوئی ایسی بات ہے جو ان کے دل کو بری لگی ہوئی ہے, انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام کر دیا یا ایسا کوئی کال جو ہے ان کی طرف سے سامنے آیا, چونکہ ہم فون پہ پوری بات جو ہے وہ نہ ہم نے سنی ہے, نہ پوری بات اس طرح انویسٹیگیٹ تو کیا نہیں جا سکتا, ہم تو صرف جو ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے بات بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چونکہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, اگر بالفرض کوئی ایسی صورت ہے کہ بھائی کی ناراضی بجا ہے, پھر تو یہ ہے کہ انہیں بھائی کو منانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے. اور جو بھی سبب تھا اگر وہ جائز, ان کی شکایت اگر جائز ہے بھائی کی, تو پھر اس جائز شکایت کو بھی دور کریں اور پھر منا لیں. اگر جائز شکایت پہ ناراض ہوا جا سکتا ہے, جائز شکایت پہ تو ناراض ہوا جا سکتا ہے, اس میں ناراضی میں کیا حرج ہے. ناراضی بلا عذر شرعی ناراضی منع ہے نا. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عذر شرعی ایسا پایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس عذر شرعی کی بنا پہ بعض اوقات ناراضی ضروری ہو جاتی ہے, کبھی ناراضی جائز ہوتی ہے اور کبھی ناراضی لازم بھی ہو جاتی ہے. اچھا, لازم بھی بالکل. تو اس طرح کی صورتیں دیکھی جائیں گی. اگر جو ہے وہ اس کے کیس ٹو کیس فیصلہ ہوتا ہے, اس لیے ہم جو ہے کوئی ایسی بات جنرلائز کریں, فیصلہ بھی ویری کرتا ہے. بالکل ہاں, تو جنرلائز بات بہرحال یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو یہ جائز شکایت دور کریں ان کی. اور اگر بالفرض جو ہے وہ ویسے ہی ناراض ہیں, ویسے کوئی ناراض ہوتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوگی. 20 سال لمبا عرصہ ہے, کوئی بہرحال کوئی بات ان کو بری لگی اور یہ صدقے دل سے معافی مانگ رہی ہیں اور وہ پھر بھی معاف نہیں کر رہے, تو اس صورت میں بھائی کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے. اور ان کا بہرحال اگر انہوں نے صدقے دل سے معافی مانگ لی ہے اور اپنی طرف سے ساری کوششیں کر لی ہیں, تو ان پر اب شرعی طور پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ جب انہوں نے صدقے دل سے بار بار معافی بھی مانگ لی, والدین کے ذریعے بھی جو ہے وہ کوشش کر لی, بھائیوں کے ذریعے بھی کوشش کر لی, تو اب
یہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکی. اگر جو ہے کوئی ایسی جائز شکایت نہیں تھی اس طرح کی کہ جس میں کوئی حق وغیرہ ان کو دینا لازم آتا ہو اور یہ ان کا نہ دے رہی ہوں, ایسی صورت اگر نہیں ہے, ویسی نارملی کوئی بات تھی اور اس پہ یہ کوئی ناراض ہوئے ہیں وہ اور یہ صدقے دل سے معافی مانگ رہی ہیں, تو صورت میں اب یہ بری و ذمہ ہو گئیں. باقی بھائی کو بہرحال چاہیے معاف کر دے اور قطع رحم نہیں کرنا چاہیے. بلا عذر شرعی جو رشتہ داریاں توڑتا ہے, قطع تعلق کرتا ہے, اس کے لیے تو وعیدات آئی ہیں. حدیث مبارک میں فرمایا گیا لا يدخل الجنت قاطع, کہ جو قطع رحم کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, یعنی یہ اس کے لیے وعید آئی ہے. اور باقاعدہ حدیث مبارک میں یہ آیا کہ رحم جو ہے وہ لپٹا ہوا اللہ کے عرش سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے جوڑے جو مجھے جوڑے, اللہ اسے کاٹے جو مجھے کاٹے. تو جو رشتہ داریاں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیں, اور بالخصوص اتنے قریبی رشتہ جو ہے بہن بھائی کا, تو اس میں ناراضی ہونی نہیں چاہیے. مشورہ بہرحال ہمارا یہی ہے کہ بھائی کو جو ہے وہ بہن کو معاف کر دینا چاہیے, وجہ کوئی بھی ہو. لیکن چونکہ ہم کوئی ایک طرف فیصلہ جانبدارانہ نہیں کر سکتے, بغیر پورے فریقین کی بات سنے بغیر کوئی ایک طرف ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. حضرت آسٹریلیا سے میری ایک بہن نے کال کی, وہ کافی اسٹریسڈ ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے دل پہ بھی زنگ ہے, اور ان کو بہرحال وہ نادم ہیں. آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے, اور یہ شب برات شب نجات ہے, تو اب ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن پہ اپنے خاص لطف و کرم کا نزول فرمائیں. آپ یقین کریں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو, کوئی بندہ رو رہا ہو, تو بہت اچھا لگتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی جب اللہ کے حضور وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ کو تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. وہ ہمیں مخلوق ہو کر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور کس طرح جو ہے وہ اپنے جرم پہ ندامت کا اظہار کر رہا ہے, رو رہا ہے, گریہ و زاری کر رہا ہے. تو ہمیں اگر اس پہ ترس آتا ہے یا ہمارے دل میں اس کے لیے شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, تو جو خالق و مالک ہے, جو اللہ تبارک و تعالی ہے, جو سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے, جو تواب ہے, جو غفور ہے, جو رحیم ہے, جو رحمان ہے, جو عفو ہے, وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو اول تو جو ان کے ندامت کے جذبات ہیں, مجھے دلی خوشی اس بات پر ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ان کو برکت عطا فرمائے, ان کی بھی خطائیں معاف فرمائے, ہماری بھی خطائیں معاف فرمائے. اللہ تعالی ان کو بھی نار دوزخ سے بچائے, ہمیں بھی نار دوزخ سے بچائے. ان کی بھی دنیا و آخرت کو اچھا کرے, ہماری بھی دنیا و آخرت کو اچھا کرے. اور دل پہ زنگ کی جہاں تک بات ہے, ذکر الہی کی کثرت کریں. اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کریں گی. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا دل کے زنگ کو دور کرنے والا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. باقاعدہ حدیث کے اندر اس کی تعلیم فرمائی گئی ہے. ایک اور دوسرا جو قضا نمازوں کی بات ہے, تو وہ ایک حساب لگا لیں, ایک رف آئیڈیا لگا لیں, اس کے مطابق وہ نمازیں ادا کر لیں. تھوڑا زیادہ لگا لیں, پوری طرح یاد نہیں ہے تو تھوڑا زیادہ آئیڈیا لگا لیں. زیادہ لگانے میں اگر قضا زیادہ ادا کر دیں گی تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. تو بہرحال لیکن وہ قضا ادا کرنا تو لازم ہے. صرف ندامت سے یا صرف رونے سے کام نہیں چلے گا, وہ قضا بھی بہرحال ادا کرنی پڑیں گی. تو اس کے آئیڈیا لگا کر ایک اپنے رف آئیڈیا سے جتنا ان کو حساب لگا لیں. اگر حساب صحیح طرح نہیں لگ رہا تو ایک رف آئیڈیا لگا لیں, اس کے مطابق جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھ لیں, وہ دہرا لیں. اور اللہ کے یعنی بلوغت کی ایج سے اب تک جو ان کی ایج ہے, اب تک جتنا زمانہ ہے اس کے جو ہے وہ حساب لگا لیں. ہر نماز کے صرف فرض قضا کیے جائیں گے, پڑھے جائیں گے, اور عشاء کے اندر جو ہے وہ وتر بھی پڑھے جائیں گے واجب. باقی دعا تو اللہ کے حضور مانگے, ندامت تو انہیں پہلے ہی ہے, تو وہ تو اسی طرح اللہ کے حضور جو ہے وہ اگر گریہ و زاری کریں گی, اللہ کے حضور دستے دعا دراز کریں گی, اللہ کی رحمت سے امید واسع کہ اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنے رحمت کا, اپنے لطف کا, اپنے فضل کا سایہ فرمائے گا. ماشاءاللہ. حضرت یہ پوچھتی ہیں کہ 1 لاکھ کا کچھ معاملہ تھا, دیے گئے یا لیے گئے, اب یہ منتھلی جو منافع ہے اس سے 5,000 اگر ہر لڑکے کو دیتے ہیں یا کسی ایک لڑکے کو دیتے ہیں تو کیا وہ سود ہوگا؟ یہ دیکھیں کاروبار کے اندر اس طرح جو ہوتا ہے نا, تو اس میں پرسنٹیج کے ذریعے جو ہے وہ نفع طے کیا جاتا ہے. پرسنٹیج سے ہٹ کے اس طرح باقاعدہ طے کر دینا فکس اماؤنٹ کہ اتنا ہی دیا جائے گا, یہ جائز نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے جو ہے وہ نفع اتنا ہو ہی نہ, یا ہو سکتا ہے ہو ہی اتنا اور وہ ایک ہی کو دے دیا جائے یا دوسرے کو دے دیا جائے, تو یہ جواز کی صورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ جتنی بات انہوں نے بتائی ہے اس کے مطابق ہم نے جواب بتا دیا ہے. لیکن مزید تفصیل اگر اس کے اندر ان کے پاس ایسی ہے جو وہ جاننا چاہتی ہیں تو کسی مستند قریبی دارالافتاء سے جو ہے وہ رجوع کر لیں. ٹھیک ہے جی. نماز جنازہ کے حوالے سے وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی توڑ دے یا کسی سے غلطی سے ٹوٹ جائے,
تو کیا نماز جنازہ توڑ دے یا ٹوٹ جائے تو دوبارہ نماز جنازے میں شریک ہو جائیں جنازہ اگر ہو رہا ہے تو, اور اگر بالفرض نہیں ہوتے تو اس صورت میں خالی جو ہے وہ توبہ کر لیں, کیونکہ ویسے بلا وجہ توڑنا جائز نہیں تھا, نماز نہیں توڑنی چاہیے بلا وجہ, اگر بلا وجہ توڑا ہے تو اس پہ توبہ کر لیں. توبہ کر لیں. وہ کہتی ہیں کہ حائضہ خاتون غسل میت دے سکتی ہیں؟ مکروہ ہے ایسی خاتون کا کہ جو مخصوص ایام میں ہو, اس کا میت خاتون کو غسل دینا مکروہ ہے, لیکن اگر اس کے سوا اور کوئی ایسی عورت موجود نہ ہو جو غسل دے سکتی ہو تو اس صورت میں اگر وہ دے دے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں. ویسے عام حالات میں مکروہ ہے اور کوئی اور نہ ہو تو یہ دے سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جناب. سوال یہ پوچھ رہی ہیں وہ کہ تہجد میں کتنے نوافل پڑھے جائیں؟ تہجد کے اندر جو ہے وہ 2 رکعت بھی پڑھے جا سکتے ہیں, 4 بھی پڑھے جا سکتے ہیں, 6 بھی پڑھے جا سکتے ہیں, 8 بھی پڑھے جا سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جائے؟ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے جب چونکہ وقت بہت کم ہے, ویسے پیچھے پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں, یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور کیو ٹی وی کے جو ہے فیس بک پیج وغیرہ پہ بھی موجود ہوتے ہیں. آپ لکھیے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ, اور میرے خیال سے شاید ہماری بہن صفا نے ہی بتایا تھا, مفتی صاحب نے بھی بتایا تھا, تو وہ پروگرامز آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 10 سال قبل اچھا زمین وہ ان کا بھائی فروخت کر رہا تھا اور بہن نے خود ہی اپنے بھائی سے خرید دی اور وہ جو پیسے مانگ رہے تھے وہی پیسے دیے. اب وہ 10 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری زمین انہی پیسوں میں جس میں تم نے لی تھی مجھے واپس بھی کرو, یہ دینا نہیں چاہ رہی ہیں. اگر اس طرح جو ہے نا بیع کامل ہو چکی تھی, بیع تام ہو چکی تھی, انہوں نے جو قیمت لگائی تھی انہوں نے پیسے دے دیے اور زمین پہ قبضہ کر لیا, تو اس صورت میں اب ان پہ کچھ لازم نہیں, اب یہ ان کی ملک ہے. یہ چاہیں تو انہیں اگر خود واپس کرنا چاہیں, تبرعاً تحفہ دینا چاہیں تحفہ بھی دے سکتے ہیں. وہ اسی ریٹ پہ مانگ رہا ہے. نہیں, اس طرح یہ ان پہ لازم نہیں, ان پہ یہ لازم نہیں ہے اس طرح اسی ریٹ پہ دینا. ان کی مرضی ہے, ان کی چیز ہے, یہ دینا چاہیں تو ان کی مرضی سے دے سکتی ہیں, ویسے ان پہ لازم نہیں. ویسے ان پہ لازم نہیں. جناب بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور جی اچھا ایک سوال میرے پاس اور ہے, مخصوص ایام میں اذان کا جواب اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں. نماز کے دوران امی ابو کی آواز کا والا جو ہے وہ امی ابو کی انہوں نے کہا کہ نماز کے دوران اگر امی ابو بلاتے ہیں تو کیا ہم نماز توڑ سکتے ہیں؟ لیکن اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اگر امی ابو آواز لگا رہے ہیں, یعنی کوئی انہیں نقصان پہنچنے والا ہے, کہ نقصان پہنچنے لگا ہے, کوئی چیز جل رہی ہے یا کوئی جو ہے وہ چوری کر رہا ہے یا کوئی اور ایسی مصیبت, کسی مصیبت پر مدد طلب کرنے کے لیے اگر انہوں نے آواز لگائی ہے تو فرض ہو یا نفل توڑ کر بہرحال ان کی مدد کریں, بعد میں نماز پڑھیں. اور اگر ویسے ہی کسی کام سے لگا رہی ہیں نارمل عام حالات میں تو اس صورت میں فرض نہیں توڑے جائیں گے. نفل کے بارے میں پھر 2 صورتیں, اگر ان کو پتا ہے کہ نفل پڑھ رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, تو اس صورت میں نماز مکمل کر لیں, اس کے بعد جواب دیں. لیکن اگر نفل توڑ دیے تو ابھی گناہگار نہیں ہوں گے صورت. اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوشی کے لیے نفل توڑ کر انہیں جواب دیا جائے اور اس کے بعد میں نفل پڑھ لیا جائے. جناب گھر میں میت ہو گئی ہے, عالمہ صفا فاطمہ, بہنوں کو کیا پیغام دیں گے تمام معاملات جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر کے جو مرد حضرات ہیں, آپ کے اپنے جو بچے ہیں, ان کو نماز جنازہ کا طریقہ, ان کو غسل میت کا طریقہ, اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کو بھی غسل میت کا طریقہ آنا چاہیے, تاکہ ہم اپنی جو گھر کی میتیں ہوں ان کو ہم لاوارث نہ چھوڑیں. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو غسل دیں. ہم یہاں پریشان ہوتے ہیں, اپنے جو بچے ہیں, جو میت کے بچے ہیں یا والدین ہیں, ان سب کو ہی نماز جنازہ کا طریقہ مردوں کو اور غسل کا طریقہ تمام کو آنا چاہیے. صحیح. اور ایک پیغام اور یہ میں یہاں پر دینا چاہوں گی شب برات کے حوالے سے بھی, کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کا وقت آخر قریب ہو. نماز جنازہ کے حوالے سے ذکر ہوا تو ہمیں ضرور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے, اسپیشلی یہ جو بڑی رات آ رہی ہے, تو اپنے جو پیارے ہیں ان سے ضرور معافی مانگیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی معافی مانگیں. میسج کر کے نہیں, جی بالکل, براہ راست کال کر لیجئے, بعض اوقات جا نہیں سکتے, ابھی شروع ہو جائیں گے کیونکہ آج کئی ملکوں میں اور کل یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی. کیا میسج دیں گے شب برات کے تعلق سے؟ شب برات رات ہے, اگر آپ ایک ہی عبادت کی رات ہے, سب اس میں عبادت کرتے ہیں, لیکن اگر ایک ہی آپ نے جوش اور جذبے میں ایک عبادت شروع کر دی تو پھر تھوڑے ٹائم بعد شیطان آپ کو جو ہے وہ بور کر دیتا ہے اس سے, اور ذرا بندہ جو جذبے سے شروع کی ہوتی ہے وہ جذبہ قائم نہیں رہتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پوری رات کے جو ٹائم ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں مختلف قسم کی عبادات میں, تاکہ آپ کی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی رہے, نفس پر بھی دشوار نہ ہو اور آرام سے آپ کی رات عبادت کے اندر گزر جائے. بہت شکریہ آپ دونوں کا مفتی صاحب, میں آپ کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.